الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما۔ ہر قسم کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو خالق کائنات ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو تمام نبیوں کے اوپر، خاص کر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ رب العالمین دنیا میں بے شمار نبیوں و رسولوں کو بھیجا، انہی میں سے ایک کی حالات زندگی کے بارے میں آج ہم اختصار سے جانیں گے کہ جس کی زندگی کو اللہ رب العالمین نے آئیڈیل اور نمونہ بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام یہ امام الانبیاء ہیں، چونکہ انہی کی نسل سے، انہی کی ذریت سے جتنے بھی نبی اور رسول آئے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بعد سب انہی کی نسل سے ہے، یا تو اسحاق سے یا تو اسماعیل سے۔ تو یہ امام الانبیاء کہلائے ہیں، یہ توحید کے امام کہلائے جاتے ہیں۔ ان کی پوری زندگی توحید سے بھری پڑی ہے۔ بڑے بڑے مصائب و مشکلات ان کے سامنے آئے لیکن یہ توحید سے ہٹے نہیں۔ ان کی زندگی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کی امت کے لیے آئیڈیل قرار دیا گیا ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، کہ تمہارے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کی زندگی میں آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنے کو کہا گیا، اور یہ کہا گیا ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے۔ اسی طرح سے اللہ نے فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، کہ پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ آپ ملت ابراہیم کی پیروی کریں اور یہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کہ جس کے بارے میں یہودی کہا کرتے تھے کہ یہ یہودی تھے، نصرانی کہا کرتے تھے کہ یہ نصرانی تھے، اللہ رب العالمین نے ان دونوں کو رد کرتے ہوئے قرآن میں فرمایا ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما، کہ ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ تو نصرانی تھے، بلکہ یہ پکے سچے مسلمان تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کی طرف مائل تھے۔ یہ یہودی اور نصرانی تو بعد میں نہ ان کی یہ یہودیت و نصرانیت آئی ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام ان سے پہلے ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہ جس کی سنت سے روگردانی کو یہ ان کا کام کہا گیا ہے جو بیوقوف ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِیَ، کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت سے بے رغبتی وہ برتے گا اور اس سے بے رخی وہ برتے گا جو کہ بیوقوف ہوگا، جو ناسمجھ ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت اتنی اہم ہے کہ جس سنت کو ہم ہر سال زندہ کرتے ہیں اور اپنی زندگی میں بہت ساری سنتوں کو ہم لاگو کیے ہوئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین، کہ ابراہیم علیہ السلام یہ فرما بردار تھے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے اور یہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ختنہ کا سنت، اسی طرح سے حج میں دیکھیے اب کتنے سنت ہی ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ہم اپنائے ہوئے ہیں۔ جو حجاج حج میں ہوتے ہیں، جمرات کو کنکری مارتے ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہ قربانی کرتے ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ اسی طرح سے صفا مروہ کے درمیان جو سعی کرتے ہیں یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت، یعنی ان کی بیوی ہاجرہ نے جب صفا مروہ کے درمیان سعی کیا، یعنی دوڑا، وہاں چکر لگائی، تو یہ سنت کو اللہ رب العالمین نے حج میں کر دیا، عمرہ میں کر دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری سنتیں ہیں جس کو ہم آج بجا لاتے ہیں۔ اللہ نے جگہ جگہ فرمایا ان اتبع ملت ابراہیم ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جو کہ اولو العزم پیغمبروں میں سے تھے، اللہ رب العالمین نے آپ کو آزمایا، چند باتوں سے آزمایا، چند چیزوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے آپ کا اختبار لیا، امتحان لیا، اور اس میں وہ پوری طرح سے اتر گئے بالکل۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جب تمہارے رب نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا
وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، چند باتوں سے آزمایا اللہ رب العالمین نے اس کو، آپ یاد کیجئے وہ کلمات کیا تھے اس سلسلے میں، کہ وہ کلمات کہ جس کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام آزمائے گئے، ان سے امتحان لیا گیا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اوامر کو بجا لانے اور نواہی سے رکنے کا جو حکم ملا تھا ان کو، یہ پورے طور پر اس میں اتر گئے، یعنی جن کاموں کو کرنے کو کہا گیا یہ کرے، اور جن کاموں سے روکا گیا اسے یہ روکتے تھے۔ ویسے ڈیٹیل میں تفصیل میں اگر آپ جائیں گے تو اس میں وہ ساری باتیں ہیں کہ چند باتیں جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، ان میں جو سر فہرست ہے وہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح سے اپنے باپ اور اپنی قوم والوں سے بت پرستی اور اس کے خلاف جو باتیں تھیں اس کے بارے میں انہوں نے مجادلہ اور محادثہ کیا۔ نمرود بادشاہ جس کے ساتھ آپ علیہ السلام کا جو معاملہ ہوا یہ بھی ہے۔ اسی طرح سے ہجرت کیے، یہ گھر بار چھوڑ کر کے کہاں گئے؟ شام گئے، مصر گئے، پھر مکہ گئے، مکہ میں جا کر کے بیوی اور بچہ کو چھوڑ کر کے وہاں سے آ گئے، پھر جب بچہ جب بلوغت کو پہنچ گئے یا مالے بڑے ہو گئے تو جا کر کے قربانی کا حکم آیا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب آزمائش، اور اس میں ابراہیم علیہ السلام پورے طور سے اترے۔ عبداللہ ابن عباس وغیرہ سے یہ آتا ہے کہ چند کلمات کے ذریعے اللہ رب العالمین نے آزمایا، ان میں سے 5 سر میں ہے اور 5 جسم میں ہے، یعنی 5 چیزیں جس کا تعلق جسم سے ہے، بدن سے ہے، اور 5 چیزیں جس کا تعلق سر سے ہے۔ سر میں یعنی سر کا بال کاٹنا، اسی طرح سے مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، اسی طرح سے کلے کرنا ہے نا، مونچھ کاٹنا، یہ سب ان کا تعلق سر سے ہے۔ اور جسم سے کیا ہے کہ زیر ناف صاف کرنا، بغل کا بال اکھیڑنا، اسی طرح سے ناخن کاٹنا، اور اسی طرح سے ختنہ کروانا، یہ سب ساری چیزیں ہیں۔ یہ عبداللہ ابن عباس وغیرہ سے ملتا ہے کہ یہ باتیں ہیں کہ یہ سب یعنی مان لے زیر ناف صاف کرنا، بغل کا بال اکھیڑنا، اور اسی طرح سے ختنہ وغیرہ کروانا۔ ختنہ یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ابراہیم علیہ السلام۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں سے اللہ رب العالمین نے آزمایا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اس میں مکمل طور سے اتر گئے، وہ کامیاب ہو گئے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، دیکھیں اللہ رب العالمین یہاں اب ابراہیم علیہ السلام سے کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو امامت کا منصب عطا کرنے والا ہوں، یعنی امام بنانے والا ہوں۔ انی جاعلک للناس، امامت کا منصب ایسے حاصل نہیں ہوا ابراہیم علیہ السلام کو، یہ عہدہ، یہ منصب اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو کب دیا؟ آزمائش کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ انی جاعلک للناس اماما، کہ ہم آپ کو امام بنانے والے ہیں۔ قال ومن ذریتی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میری اولاد سے بھی، یعنی میری اولاد کے لیے بھی یہی عہد و پیمان ہے کہ میری اولاد سے بھی لوگ ایسے ہی امام بنتے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے عہد یا میرا جو وعدہ ہے یہ ان لوگوں سے ہیں جو کہ مسلمان ہیں، کافروں سے میرا وعدہ نہیں ہے۔ انی لا ینال عہد الظالمین، کہ میرا جو وعدہ ہے، قال لا ینال عہد الظالمین، کہ میرا جو یہ وعدہ ہے یہ ظالموں سے نہیں ہے، جو ایمان والا ہوگا انہی سے یہ میرا وعدہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ذریت سے ہی نبوت اور کتاب کا سلسلہ ہوا، یعنی ابراہیم علیہ السلام سے ہی نبوت کا سلسلہ ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹا کا نام اسماعیل اور دوسرے کا نام اسحاق۔ اسحاق سے دیکھے سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ یہ اسماعیل سے باقی جتنے بھی آئے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بعد، اسحاق ہے، یعقوب ہے، یوسف ہے، موسیٰ ہے، عیسیٰ ہے، ادھر جو بھی آئے ہیں سب اسحاق سے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسماعیل سے ہے۔ انہی کی ذریت سے ہے جس میں اللہ رب العالمین نے کتاب اتارا، اور اسی طرح سے نبوت کا سلسلہ رکھا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی برکت، ان کی ذریت میں، ان کے آل اولاد میں برکت، جو اللہ رب العالمین نے ان کو رتبہ اور مقام دیا، اس لیے اس کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے۔ یہ نبیوں کے باپ ہیں، امام الانبیاء۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آزمائش اور امتحان سے بھری پڑی ہے۔ آپ ان کی زندگی کا جب آپ جائزہ لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے گھر والوں سے، اپنی قوم سے، اور اسی طرح سے بادشاہ سے کس طرح سے انہوں نے مقابلہ کیا۔ اللہ رب العالمین نے بچپن سے ہی ان کے اندر سمجھداری، فقاہت اور اسی طرح سے عقل و شعور سے اللہ رب العالمین نے اس طرح سے ان کو مال و مال کیا تھا کہ یہ سامنے والے کو اللہ کی طرف بلاتے تھے اور حجت قائم کر کے ان کو زیر کر دیتے تھے، اور یہ بتاتے تھے کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ غلط ہے۔ ابراہیم علیہ السلام
بت پرستی کے خلاف تھے، کیونکہ ان کے جو گھر والے تھے، خود ان کے جو باپ تھے، یہ بھی بت پرستی کیا کرتے تھے، خود بت بناتے تھے اور بت بنا کر کے بیچتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے باپ سے کہا کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں، یہ بت کو آپ الہ اور معبود کیوں سمجھتے ہیں، کیوں آپ ان کی عبادت کرتے ہیں؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام آزر تھا، بعض لوگوں نے، بعض مورخین نے ذکر کیا ہے کہ تاروخ نام تھا، یا بعض نے تاروح کا نام ذکر کیا ہے، جبکہ قرآن میں آزر کا نام آتا ہے، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ تاروح یا تاروخ یہ ان کا لقب تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کس طرح سے بحث و مباحثہ کیا اور یہ کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، یہ مورتیوں کو آپ الہ سمجھتے ہیں؟ اِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، میں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں، کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے کائنات یعنی سلطنت میں ابراہیم علیہ السلام کو دکھلایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب چاند کو، کیا نام ہے، ستارے کو دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو دکھلایا، عظیم سلطنت کا نظارہ دکھلایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب ستارہ کو دیکھا تو کہا کہ ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ جب ستارہ غائب ہو گیا تو کہا میں غائب ہونے والے سے محبت نہیں کرتا، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ جب چاند کو دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے۔ جب چاند بھی غائب ہو گیا تو کہا کہ اللہ رب العالمین اگر مجھے رہنمائی نہ کرے، ہدایت نہ کرے تو میں گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر جب سورج کو دیکھا تو کہا کہ ھذا ربی ھذا اکبر، یہ میرا رب ہے اور یہ بہت بڑا ہے، یہ بہت بڑا ہے۔ جب سورج بھی ڈوب گیا، غائب ہو گیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں غائب ہونے والے سے کو پسند نہیں کرتا، اور غائب ہونے والے یہ میرا رب نہیں ہو سکتا، اور یہ کہا کہ لوگوں میں اس چیز سے بری ہوں کہ میں اللہ کا کسی کو شریک ٹھہراؤں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اللہ ہی کی طرف رخ کرتا ہوں، میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا نہیں، میں یکسو ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، میں اللہ ہی کو اپنا معبود، اپنا رب، اپنا خالق سمجھتا ہوں، میں اسی کی عبادت کروں گا۔ یہ جو بت پرستی اور یہ جو تم لوگ صنم پرستی کر رہے ہو، یہ سب منع ہے، یہ سب جائز نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو سمجھانے کی کوشش کی، اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ماننے کے لیے لوگ تیار نہیں ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام اس میں پیش رہے، لوگوں کو دعوت دیتے رہے، اسلام کی طرف بلاتے رہیں، اللہ کے دین کو پہنچاتے رہے، لیکن باپ نے بھی نہیں مانا۔ یہاں تک باپ نے کہا کہ میں تمہیں سنسار کر دوں گا، تمہیں میں نکال دوں گا۔ یہاں تک بات آئی کہ ایک دن قوم والوں نے کہا کہ چلو میلہ دیکھنے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کہے کہ نہیں، میں میلہ دیکھنے نہیں جاؤں گا، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا فنظر نظرۃ فی النجوم، ستارے میں دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ انا سقیم، میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ لوگوں کو عبرت و نصیحت دلانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہ بت خانے میں گئے۔ جب لوگ چلے گئے میلہ میں تو ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں گئے اور بتوں کو توڑے، کسی کا ہاتھ کاٹ دیا، کسی کا پیر کاٹ دیا، کسی کا سر کاٹ دیا، کسی کا جسم کاٹ دیا، اور جو سب سے بڑا تھا نا اس کے گردن پہ کلہاڑی کو لٹکا دیا۔ جب لوگ ادھر سے واپس آئے تو کہے چلو دیکھتے ہیں ادھر جو ہمارے معبود ہیں ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں، ان کا بھی درشن کر لیتے ہیں۔ جب گئے تو دیکھتے ہیں کہ کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، کسی کا کان کٹا ہوا ہے، کسی کا پیر کٹا ہوا ہے۔ اب وہاں کہتے کہ کسی نے کیا ہے، جس نے بھی کیا ہے بہت بڑا ظالم ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہی اس کے خلاف کرتا رہتا ہے، وہی اس کے بارے میں بولتا رہتا ہے، وہی کیا ہوگا۔ لوگوں نے کہا کہ حاضر کرو اس کو، ابراہیم کو لاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام لائے گئے۔ لانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام سے پوچھتے ہیں اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، کیا ابراہیم کیا یہ تم نے کیا ہے، ہمارے معبودوں کے ساتھ تم نے کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون،
کہ ان کا بڑے نے کیا ہے، پوچھ لو اگر بولتے ہیں تو، یہ تو بڑا ہے نا، پوچھ لو۔ اور یہاں بڑے سے مراد یا تو ابراہیم علیہ السلام اپنی طرف مراد لیے کہ ابراہیم علیہ السلام چونکہ سب سے بڑے تھے وہ، یا ان لوگوں کے سامنے میں، ان لوگوں کے نظر میں وہ بت جو سب سے بڑا بت تھا وہ مراد لیے۔ تو اب لوگ تو وہاں ہکا بکا رہ گئے، کہے کہ بھائی یہ تو بول نہیں سکتے۔ کہ جب بول نہیں سکتے تم کیسے ان کو پکارتے ہو، کیسے تم ان کے سامنے جا کر کے عبادت کرتے ہو؟ وہاں ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھایا، لیکن پھر بھی لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، یہاں تک کہ کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو، اور یہ کہا کہ اپنے معبودوں کی مدد کرو، وحرقوہ، اور ابراہیم کو جلا دو۔ لوگ آگ جلائے، آگ جلا کر کے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیے۔ اللہ کا حکم آیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اللہ کا حکم آیا کہ آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جا۔ آگ نے کچھ نقصان نہیں پہنچایا۔ اور یہ ہوتا ہے کن فیکن کا حکم، کہ اللہ رب العالمین کسی چیز کا حکم کرتا ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ آگ کی صفت جلانا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلا پائی۔ اللہ کا حکم آیا، اللہ رب العالمین نے جلانے کی جو صفات کے اندر تھی اس کو ختم کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین بچا لیا، اور اللہ رب العالمین اپنے اولیاء کی حفاظت کرتا ہے۔ دنیا کے چاہے سارے کے سارے لوگ ایک جگہ اکٹھا ہو جائے، اور چاہے کہ کسی کو ہم نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتے۔ ہاں، اللہ رب العالمین جتنا لکھ رکھا ہوگا اتنی ہی نقصان پہنچے گا، اس سے زیادہ نہیں۔ اور دنیا کے سارے لوگ اگر ایک جگہ آ جائے، جیسا کہ عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ دنیا کے سارے لوگ اگر ایک جگہ آ جائے اور کہے کہ تمہیں فائدہ پہنچانا، تو وہ فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتے۔ ہاں، اتنے فائدہ پہنچے گا جتنا اللہ رب العالمین لکھ رکھا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت اللہ رب العالمین نے وہاں کی۔ جو بادشاہ تھا نمرود، بہت بڑا ظالم تھا، جو اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اور یہ کہتا تھا کہ یہ دیوی دیوتا یہ سارے کے سارے یہ معبود ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کے بارے میں جس نے ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں مجادلہ کیا، جھگڑا کیا، جس کو اللہ رب العالمین نے بادشاہت سلطنت دے رکھی تھی، اس نے جھگڑا کیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے، تو اس نے کیا کہا؟ انا وحی و امیت۔ نمرود نے کہا کہ میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہاں فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر، کہ ٹھیک ہے تمہارے اندر مارنے کی طاقت ہے، صفت ہے۔ کیا کہ اس بادشاہ نے، نمرود نے، دو شخص کو بلایا، ایک کو مروا دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا۔ کہا کہ دیکھو، جس کو میں نے چاہا مارنا مار دیا، اور جس کو زندہ رکھنا چاہا اس کو رکھا۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں یہ کہہ سکتے تھے نا کہ اگر تم ربوبیت کا دعویٰ کرتے ہو، تم کہتے ہو کہ تم معبود ہو، تو جس کو تم نے قتل کر دیا اس کو زندہ کر دو۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا، کہا کہ ٹھیک ہے فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، اللہ تعالیٰ سورج کو پورب سے نکالتا ہے، مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا مغرب سے نکال کے دکھا دے۔ اسے پتہ تھا کہ یہ کام تو میرے ہاتھ میں ہے نہیں، میں کر نہیں سکتا۔ اب وہاں حیران و ششدر ہو گیا، ہکا بکا رہ گیا۔ اب فبہت الذی کفر، کافروں کی پھٹ گئی، وہاں کچھ نہیں کر پائے، یہ تو اس کے ہاتھ میں تھا ہی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام باپ کی طرف سے تکلیف دیے گئے، قوم کی طرف سے تکلیف دیے گئے، یہاں تک کہ بادشاہ جو تھا، جو نمرود، جس کے مجابر ان کے باپ آزر بھی تھے اور ان کے حکم کے حساب سے کام کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ یہ بت کیوں خریدتے ہو، جس کو خود تراشتے ہو، خود بناتے ہو اور بنا کر کے پوجتے ہو، جس کے اندر سننے کی طاقت نہیں ہے، بولنے کی طاقت نہیں، یہ سب کیسے تمہارے معبود بن جائیں گے؟ لیکن پھر بھی قوم والوں نے، ان کے باپ نے مانا نہیں، اور باپ نے کہا کہ میں تمہیں سنسار کر دوں گا۔ پھر اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ آپ یہاں سے ہجرت کر جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام ہجرت کیے، اور اس سے پہلے بھی دیکھیے آپ ابراہیم علیہ السلام کس طرح سے لوگوں کو سمجھاتے رہے، ہجرت کیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم آیا، اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک وہ بھی واقعہ مشہور ہے نا، کہ
ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، کہ اللہ تعالیٰ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردہ کو کیسے زندہ کرے گا، کیف تحیی الموتیٰ، مردہ کو کیسے زندہ کرے گا۔ قال اولم تؤمن، اللہ نے کہا کہ ابراہیم کیا تمہارا ایمان نہیں ہے کہ میں مردہ کو زندہ کر سکتا ہوں؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، میرا ایمان ہے، میں مانتا ہوں کہ تو ہر چیز پر قادر ہے، لیکن میں دلی اطمینان حاصل کرنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو کیسے مردہ کو زندہ کرے گا، کیسے زندہ کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے لے لو اور 4 کو لا کر کے اس کو کاٹ کھوٹ کر کے ذبح کر کے گوشت کو سب کو ملا کر کے 4 پہاڑوں پر رکھ دو، ثم ادعوہن یأتینک سعیا، پھر نام لے کر کے، اس لیے اس کے بارے میں مختلف باتیں مفسرین نے نقل کیا ہے۔ بعض نے کہا کہ 4 کے سر اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے تھے اور ان کے جو جسم کاٹ کر کے ادھر ادھر رکھ دیے، پھر بلائے تو پھر وہ آ کر کے اپنے سر سے مل گئے، یا بعض نے کہا کہ گوشت کو ملا کر کے ادھر ادھر کر دیا۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 4 پرندے لے لو اور پھر 4 کو کاٹ کر کے 4 پہاڑوں پر رکھ دو اور پھر اس کو بلاؤ، ثم ادعوہن یأتینک سعیا، پھر اس کو بلاؤ، وہ تمہارے پاس پرندے دوڑتے ہوئے آئیں گے، اور آئے بھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اب یہاں دلی سکون حاصل ہو گیا۔ اور دیکھیے یہ ایک چیز ہے کہ سننا اور دوسری چیز ہے دیکھنا، سننے اور دیکھنے میں فرق ہوتا ہے۔ لیس الخبر کالمعائنہ، کہ سننے جیسا دیکھنا نہیں ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے آنکھ سے دیکھ لیا تو دلی سکون حاصل ہو گیا۔ اور اس آیت میں اللہ رب العالمین نے مردہ کو کیسے زندہ کرے گا اس کی مثال دیا ہے۔ اس سے پہلی آیت بھی اللہ رب العالمین نے مردہ کو زندہ کرنے کے بارے میں ذکر کیا ہے، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھ لیا تو ان کا ایمان اور مضبوط ہو گیا اور پختہ ہو گیا۔ اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ثم لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین، یقینی آنکھ سے دیکھو گے۔ ابھی تو ہم جہنم کے بارے میں سنتے ہیں نا، لیکن جب یقینی آنکھ سے جب دیکھیں گے تو پھر وہاں پتہ چلے گا کہ واقعی یہ تو جھوٹ بات نہیں، بالکل حق۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہا کہ لن ترانی، تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا، ہاں تو اگر دیکھنا چاہتا ہے تو پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر پہاڑ اپنی جگہ ٹھہر گیا تو مجھے دیکھ سکتا ہے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، جب اللہ تعالیٰ نے تجلی فرمائی پہاڑ پر تو ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر کے گر پڑے، بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو اللہ رب العالمین سے معافی مانگنے لگے۔ تو اللہ رب العالمین نے مردہ کو زندہ کرنے کے بارے میں مثال دی، اور ابراہیم علیہ السلام نے جب سوال کیا اللہ تعالیٰ سے اور یہ کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے دکھایا۔ تو یہ وہی ابراہیم علیہ السلام ہے کہ جب قوم والوں نے ان کو ستایا، تکلیف دیا اور بات ماننے سے انکار کر دی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہاں سے آپ ہجرت کر جائے۔ ہجرت کے بارے میں کہ ابراہیم علیہ السلام چونکہ عراق کے رہنے والے تھے، ادھر سے یہ پھر شام کی طرف آئے اور پھر اس کے بعد مصر کی طرف گئے اور پھر لاسٹ میں مکہ کی طرف ہجرت کیے نا۔ تو جب شام میں آئے تو شام سے پھر مصر گئے اپنی بیوی سارہ کے ساتھ، اور وہاں مصر کا جو بادشاہ تھا جو کچھ بھی سارہ کے ساتھ کیا وہ واقعہ تو مشہور ہے۔ اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کو اولاد نہیں تھی، تو سارہ کی ایک لونڈی تھی ہاجرہ یا ہاجر۔ ابراہیم علیہ السلام اولاد کی خواہش رکھتے تھے، سارہ نے ہاجرہ سے نکاح کرنے کو کہا ابراہیم علیہ السلام کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو آزاد کر کے نکاح کیا، اور نکاح کرنے کے بعد اس سے ایک بیٹا پیدا ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اللہ سے، جب ہجرت کے لیے نکلے تو اللہ سے دعا کی رب ہب لی من الصالحین، کہ اللہ نیک اولاد عطا فرما دے، نیک اولاد دے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بردبار بچہ عطا فرمایا ان کو۔ جیسے ہی اللہ رب العالمین سے دعا کی، ہاجرہ سے بچہ پیدا ہوا اسماعیل علیہ السلام۔ اب سارہ اور ہاجرہ دونوں میں، عورتوں میں ہوتا نہیں ہے کہ اس طرح سے آپس میں دشمنی اور اس طرح کی باتیں۔ سارہ کے پاس تو اولاد نہیں تھی،
हाजरा के पास औलाद हो गई तो सारा ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा कि इसको आप मेरी आंखों से दूर कर दे, उजल कर दे आप। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हुक्म आया कि आप हाजरा और इस्माइल को लेकर के आप मक्का जाएं और वहाँ जा कर के छोड़ा है। देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन किस तरह से इम्तिहान ले रहा है इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, किस तरह से इनको आजमा रहा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी और अपना बच्चा को लेकर के मक्का पहुँचते हैं और वहाँ जा कर के छोड़ आते हैं कि जहाँ न कोई आबादी, न कोई घर, न कोई दरख्त, कुछ भी नहीं, खाने पीने की दीगर और चीज़ें भी वहाँ मौजूद नहीं हैं। वहाँ जा कर के छोड़ देते हैं, एक मशकेज़ा में कुछ पानी और कुछ खजूरें जा कर के वहाँ रख कर के बीबी को बताए बगैर ही वहाँ से वापस होते हैं। अब देखिए कि अब ऐसी जगह में आदमी छोड़ कर के आए कि जहाँ कोई सहारा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो बीवी तो फ़िक्रमंद होगी ही नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो बीवी थी हाजर, ये फ़िक्रमंद हुई कि ये मुझे यहाँ छोड़ कर के जा रहे हैं और यहाँ कोई आबादी भी नहीं है, घर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये कुछ पानी है, खजूर है, और यहाँ से छोड़ कर के ये जा रहे हैं। वो भी पीछे लग गई और पूछने लगे कि आप कहाँ जा रहे हैं, मुझे छोड़ कर के, हमें छोड़ कर के आप कहाँ जा रहे हैं। कई मरतबा पूछने के बावजूद भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने यानी हाजर ने खुद कहा कि क्या ये अल्लाह का हुक्म है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि हाँ। तो उसने क्या कहा कि तब अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ज़ाय नहीं करेगा, बर्बाद नहीं करेगा, आप जाएं। फिर वहाँ से वो वापस हुई। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहाड़ की आड़ में आकर के वहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं, रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह फजअल अफ़इदतम मिनन नास तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनस समरात लअल्लहुम यशकुरून। अल्लाह से दुआ की इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कि अल्लाह मैं अपनी ज़ुर्रियत को वहाँ बसा आया हूँ बग़ैर ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम, जहाँ कोई घर नहीं है, कोई दरख्त नहीं है, घास फूस नहीं, कुछ भी नहीं है। और अल्लाह तो इस जगह को वो ऐसी जगह बना दे कि लोग यहाँ आकर के नमाज़ पढ़े और इसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल दे, या लोगों के दिलों को इसकी तरफ माइल कर दे, ताकि लोग यहाँ करके इबादत करें और इसी तरह से तो उन्हें रिज़्क़ दे, रोज़ी दे कि लोग शुक्रिया अदा करें। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बहुत सारी दुआएं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस दुआ की बरकत इतनी हुई कि आप देखें इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ की बरकत से कितनी बरकतें आई। वहाँ जहाँ कोई नहीं वहाँ लोग बसने लगे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीबी को छोड़ करके, बच्चा को छोड़ करके आ गए। जब कुछ दिनों के बाद पानी ख़त्म हो गया, वो खाना खजूर ख़त्म हो गया, तो अब पानी के लिए इस्माइल अलैहिस्सलाम तरसने लगे। पानी ख़त्म हो गया, तरसने लगे। तो अब उसकी माँ हाजर सफ़ा मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाए पानी तलाश करने के लिए। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन का ऐसा करना हुआ कि जहाँ इस्माइल अलैहिस्सलाम थे वहीं ज़मज़म को पैदा कर दिया और वहाँ पानी का कुआँ हुआ। और हज़रत हाजरा ने जब वो सुना या देखा तो वहाँ जाकर के उसको घेर दिया। इसलिए हदीस के अंदर आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर उम्मे इस्माइल नहीं होती यानी वो उसको घेरी नहीं होती तो आज ज़मज़म एक बहता हुआ नहर होता। तो फिर वहाँ नहर की यानी कुआँ का वजूद होना और फिर घर का आबाद होना, दूसरे कबीले वाले वहाँ आकर के बसे, जुर्म वगैरह के कबीले वाले, और फिर मक्के की आबादी बढ़ गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम वक्तन फ़वक्तन जा कर के अपनी बीवी और अपने बच्चे से मिला करते थे। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम चलने फिरने के काबिल हुए, फलम्मा बलग माअहु साय, जब चलने फिरने के काबिल हो गए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्राहिम को ख्वाब में दिखाया कि अपने बेटा को ज़बह कर दो। ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश और इम्तिहान। अभी तो बड़ी उम्र में जा कर के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक औलाद दी। फिर अब जब वो बेटा चलने फिरने के काबिल हो गया तो अब अल्लाह ताला ने कहा कि ज़बह कर दो। फलम्मा बलग माअहु साय क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फ़िल मनामि अन्नी अज़बहुक फ़न्ज़ुर माज़ा तरा क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर सतजदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से इस्माइल ने कहा कि अब्बा जान, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम जाकर के अपने बेटा से कहे कि मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब्बा जान, जिस चीज़ का आपको हुक्म मिला है आप हुक्म डालिए और आप मुझे
صابر و شاکر میں سے پائیں گے، صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹا سے کہا کہ میں تمہیں ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے، تمہاری کیا رائے ہے، کیوں کہا؟ تو اس کے بارے میں مفسرین ذکر کرتے ہیں مختلف اقوال، ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی رب ہب لی من الصالحین کہ اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، تو یہ چیک کرنے کے لیے کہ یہ فرما بردار بیٹا ہے یا نہیں ہے، یہ حکم کو بجا لاتا ہے یا نہیں بجا لاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، بردبار اولاد اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جیسے اسماعیل سے کہا، اسماعیل علیہ السلام راضی ہو گئے۔ اب اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے ابراہیم علیہ السلام چلے ذبح کرنے کے لیے، تو وہ واقعہ پیش آیا کہ جہاں شیطان نے بہکایا، اور وہی جمرات ہے کہ جہاں حجاج لوگ ابھی کنکریاں مارتے ہیں۔ ایک جگہ جب پہنچے تو شیطان نے آ کر کے وہاں بہکایا کہ اتنی عمر میں جا کر کے بیٹا ہوا ہے، لخت جگر، نور نظر، بڑھاپے کا سہارا ہے، اور اس کو جا کر کے ذبح کر رہے ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے وہاں 7 کنکریاں ماری، پھر آگے گئے تو وہاں بھی بہکایا، پھر اس کے بعد گئے تو وہاں بھی بہکایا، وہاں بھی 7 کنکری مار کر کے ابراہیم علیہ السلام لے گئے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب سر تسلیم خم کر دیے دونوں نے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیے اور اسماعیل کو لٹا دیے ذبح کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے، پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے آواز آتی ہے کہ ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، قد صدقت الرؤیا، کہ اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ پھر اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹا اسماعیل کی جگہ ایک عظیم دمبا بھیجا، وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ، اس دمبا کی وہاں قربانی کی گئی، اور یہی سنت ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کا جو امتحان تھا یہیں تک تھا کہ وہ لے جاتا ہے یا نہیں لے جاتا ہے ذبح کرنے کے لیے، ذبح کرنے والی بات نہیں تھی، لے گئے ذبح کرنے کے لیے، لیکن اللہ رب العالمین نے اسماعیل کی جگہ ایک عظیم دمبا کو بھیجا اور اس دمبا کی قربانی کی گئی، وہاں اس کو ذبح کیا گیا، اور یہی سنت ہے ابراہیم علیہ السلام کی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹا کو چھوڑ کر کے، اسماعیل کو چھوڑ کر کے دمبا کو میڈھا کو وہاں ذبح کیے، اور یہ اب جیتی جاگتی ایک سنت رہ گئی جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جس پر عمل کیا، اور آپ کی امت بھی اس سنت کو زندہ کرتی ہے۔ تو یہ جو سنت ہے اس کے اندر اخلاص مطلوب ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ اللہ رب العالمین کو انسان کی قربانی کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ انسان کا جو تقویٰ ہے، جو پرہیزگاری ہے، وہ اللہ کو پہنچتا ہے۔ تقویٰ اور پرہیزگاری اللہ کو پہنچتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس سنت کو ہر مستطیع پر لاگو کیا ہے کہ اس سنت کو زندہ کرے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سنت پر عمل کیے، اور ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے۔ اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کو پھر اللہ رب العالمین نے دوسری اولاد عطا فرمائی اسحاق کی شکل میں، سارا سے۔ پہلے سارا کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی، اسماعیل کے بعد پھر اسحاق کی بشارت ہوئی، اور یہ وہی اسحاق ہے علیہ السلام کہ جس کی نسل سے سارے نبی آئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اسماعیل سے ہے، باقی جتنے بھی ہیں وہ سارے اسحاق سے آئے ہیں۔ تو پھر ابراہیم اور اسماعیل دونوں مل کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، کہ ہم نے ابراہیم کو بیت اللہ کی نشاندہی کروائی وہاں، چونکہ بیت اللہ کی جو دیواریں تھیں نا وہ سب ٹوٹ پھوٹ گئی تھی، اور سیلاب میں جب پانی آتا تو دائیں بائیں سے پانی نکل جاتا تھا، تو اللہ رب العالمین نے نشاندہی کروائی وہاں۔ پھر ابراہیم اور اسماعیل دونوں مل کر کے دونوں کی تعمیر کی، اور ابراہیم علیہ السلام دعا بھی کرتے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام جہاں کھڑے ہو کر کے کعبہ کی تعمیر کیے اس جگہ کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ ابراہیم علیہ السلام جہاں کھڑے ہو کر کے وہاں
काबा की तामीर करते, उसके पीछे अभी देखिए हाजी और मोतमिर जो तवाफ़ करने वाले हैं, तवाफ़ के बाद 2 रकत पढ़ते हैं। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम यानी हज के अंदर आप देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा व अरेना मनासिकना व तुब अलैना, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बहुत सारी सुन्नतें जिसको हम ज़िंदा किए हुए हैं। यही वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैं कि जिसकी याद में या जिसकी सुन्नत को हम हर साल ईद उल अज़हा के मौका से बकरीद के दिन कुर्बानी करते हैं, और ये कुर्बानी हम अल्लाह के लिए करते हैं, और यही होना चाहिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हो। तो ये मुख्तसर तौर पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये वाक़या है, वरना इसमें अब डिटेल में जाएंगे तो बहुत सारी बातें हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम किस तरह से कौम के साथ और किस तरह से अपने बाप के साथ और दीगर लोगों के साथ किस तरह से हसन अंदाज में बेहतरीन तरीके से दावत देते रहे और अल्लाह की तरफ बुलाते रहे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से बहुत सारी चीज़ें हमें हासिल होती हैं, और इसके अंदर इबरत व नसीहत है। एक तो ये कि तौहीद को हमेशा आदमी को मजबूती से थामना चाहिए, मजबूती से। तौहीद के बगैर कामयाब नहीं है। तौहीद अगर इंसान का ख़राब हुई तो सारा कुछ ख़राब हो जाएगा। तौहीद अगर मजबूत है तो इंशाअल्लाह कामयाबी है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम किस तरह से दावत व तबलीग करते रहे और किस तरह से लोगों को दलाइल व बराहीन की बुनियाद पर ज़ेर करते रहे, ताकि उनको समझ में आए और समझ करके बातिल को छोड़ करके हक़ की तरफ आए। तो हिदायत चूँकि अल्लाह के हाथ में, अल्लाह जिसको हिदायत देना चाहेगा वही हिदायत को अपनाएगा, जिसको अल्लाह गुमराह करना चाहेगा कोई उसे हिदायत नहीं दे सकता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में जाएंगे तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम मेहमान नवाज भी थे। जब सारा के पास इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए थे इसहाक़ की बशारत लेकर के, तो बछड़ा को ज़बह करके लाए खाने के लिए। क्या पता था कि ये फरिश्ते हैं। क़ाल अला ताकुलून, इब्राहिम अलैहिस्सलाम बछड़े को भून करके लाया, कहा कि क्या बात है आप खाते नहीं हैं। उसने कहा कि डरिए मत, हम तो कौम लूत की तरफ आए हैं उनको हलाक करने के लिए, आपको बशारत देने के लिए। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम मेहमान नवाज भी थे, यानी इस तरह से मेहमान नवाजी करने वाले भी थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से बहुत सारी चीज़ें हमें हासिल होती हैं कि किस तरह से आसमान व ज़मीन में जो कुछ है उसमें आदमी गौर व फिक्र करके अपने रब को जान और पहचान सकता है, और इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन पर यकीन रख सकता है।